اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گورنمنٹ گرلز اپر پرائمری اسکول بٹہ گن زون ماور کے 7ویں جماعت کے عزیز طلباء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج تاریخ ہے 9 اگست 2020 دن اتوار کا۔ موضوع ہمارا ہے برزہما کی تاریخی اہمیت اور مضمون ہے اردو۔ پیارے بچوں، ہم نے آج تک دو ادوار کے بارے میں پڑھا ہے جو برزہما کی بستی تھی، پرانی بستی جس کے کھنڈرات اب پائے جاتے ہیں۔ آج ہم اس کے تیسرے دور کے بارے میں پڑھیں گے کہ اس دور کے لوگ کیا کرتے تھے، کیسے رہتے تھے۔ پہلے دور کے لوگ ہم نے دیکھے ہیں، وہ زمین کے اندر گڈھے کھود کر اس میں رہتے تھے، اور دوسرے دور کے لوگ جو وہ مٹی کا گھر بناتے تھے، اس میں لکڑی کے کھمبوں کا بھی استعمال کرتے تھے۔ اب تو تیسرے دور کے لوگ جو ہیں ان کے بارے میں ہم آج پڑھنے جا رہے ہیں، اور یہ ہمارا آخری سبق ہوگا اس سے۔ اس کے بعد برزہما کا تیسرا دور شروع ہوتا ہے۔ اس دور میں لوگوں کا رہن سہن قدرے بہتر تھا، یعنی ترقی یافتہ۔ یہ اس دور کے جو لوگ تھے وہ پچھلے دو ادوار کے لوگوں سے قدرے بہتر تھے، ترقی یافتہ تھے۔ وہ پتھر یا اینٹ سے بنے چھوٹے گھروں میں رہتے تھے۔ ان کے گھر اینٹ اور پتھر اس میں استعمال ہوتا تھا۔ جو پہلے دو تھے، پہلے والے گھروں میں رہتے تھے، دوسرے والے مٹی کے گھر بناتے تھے، لیکن اس دور کے لوگ پتھر یا اینٹ کے گھر بناتے تھے۔ یادگار کے طور پر بڑے پتھر نصب کرتے تھے، اور اپنی یادگار بنانے کے لیے وہ بڑے پتھروں کا بھی استعمال کرتے تھے۔ کسی جگہ پر نصب کر کے وہ اس پر کچھ لکھ کر یا کچھ تصاویر بنا کر اپنی یادگار رکھتے تھے۔ اس دور کے برتن مقابلتاً خوشنما ہیں۔ پہلے دور کے جو برتن تھے وہ بالکل کچے ہوا کرتے تھے، تو اس دور کے برتن ان کے مقابلے میں کچھ خوشنما ہوا کرتے تھے، چاک پر بنائے گئے۔ یہ بھی کمہار کا جو پہیا ہوتا ہے اسی پر بنائے جاتے تھے۔ ان برتنوں کی سطح ہموار تھی۔ اس سے پہلے جو لوگ برتن بناتے تھے وہ کچھ ناہموار سطح ان کی ہوتی تھی، لیکن ان کی سطح ہموار تھی، خوشنما تھی ان پہلے والوں سے۔ برزہما کے قدیم باشندے سنگ تراشی کے فن میں بھی کچھ مہارت رکھتے تھے، یعنی یہ لوگ پتھروں کو تراش کر مختلف قسم کے تصاویر یا مختلف قسم کی چیزیں ان سے بنانے کے ماہر تھے۔ اس کا اندازہ اس پتھر سے ہوتا ہے جو وہاں تالاب میں لگا ہوا ہے۔ اس بات کو ہم اس سے اندازہ اس کا لگا سکتے ہیں کہ وہاں پر ایک تالاب پایا گیا، اس میں ایک پتھر تھا۔ اس پتھر کے دونوں سطحیں ہموار تھی، پتھر کی دونوں سطحیں ہموار کی گئی تھیں۔ ایک سطح پر ہرن کا شکار کا منظر کنندہ کیا ہوا ہے، تو پھر ایک طرف جو ہموار سطح تھی اس پر ایک ہرن دکھائی گئی تھی، اور اس کے پیچھے ایک شکاری لگا ہوا تھا۔ وہ اس کا شکار کیسا کر رہا ہے اسی کا منظر وہاں پر دکھایا گیا تھا۔ پتھروں کے علاوہ اس دور کے دھات کے چند اوزار بھی دریافت ہوئے ہیں۔ ہم نے پہلے دیکھا جو پہلے والے دو ادوار کے لوگ تھے، زیادہ تر وہ پتھروں کے اور اس جانوروں کے ہڈیوں کے اوزار استعمال کرتے تھے، لیکن اس دور کے لوگ پتھروں کے علاوہ دھات کے اوزار بھی استعمال کرتے تھے۔ پتھروں اور ہڈیوں کے آلات، گڑھوں میں گزر بسر کرنا، انسانوں کے ساتھ ساتھ جانوروں کو بھی دفنانے کا رواج اس قبل تاریخ تہذیب کی انفرادیت ہے۔ یعنی جو تاریخ ہمیں یہاں سے ملتی ہے تو یہ انہی کا خاصہ ہے، کیونکہ اس کے بعد لوگ دوسرے طرح کے اوزار یا دوسرے طرح کے رہن سہن ان کا تھا، لیکن یہاں تک لوگ پتھروں اور ہڈیوں کے آلات استعمال کرتے تھے اپنی روزمرہ زندگی میں۔ اور دوسرا کام جو یہ کرتے تھے تو وہ ہے کہ جانوروں کو بھی دفنایا کرتے تھے۔ یہ تہذیب شمالی چین، وسط ایشیا، روس، افغانستان اور ایران میں دریافت ہونے والی ایسی ہی قدیم تہذیبوں سے مشابہت رکھتی ہے۔ یعنی یہ جو برزہما کی تہذیب ہے اس کا میل شمالی چین، وسط ایشیا، روس، افغانستان، ایران میں جو تہذیبیں دریافت ہوئی ہیں
ان سے خاصا یہ ملتا جلتا ہے، یکسانیت ان میں پائی جاتی ہے۔ برزہامہ کے قدیم آثار میں سے بعض اس وقت کلکتہ کے قومی عجائب گھر نیشنل میوزیم میں رکھے گئے ہیں۔ جو کلکتہ میں قومی عجائب گھر ہے جہاں پر پرانے کھنڈرات رکھے گئے ہیں، ان میں برزہامہ کے قدیم آثار بھی رکھے گئے ہیں۔ ان آثار کے ذریعے سے کشمیر کی قدیم ترین تہذیبی زندگی، لوگوں کے رہن سہن اور دوسرے حالات کا علم ہوتا ہے۔ ان قدیم ان آثار کو دیکھ کر انسان یہ اندازہ لگا سکتا ہے جو کشمیر کی پرانی تہذیبیں ہیں، ان کے لوگوں کا رہن سہن کیسا تھا، زندگی کیسے گزارتے تھے، ان کے مکانات وغیرہ رواجات وہ کیسے ہوا کرتے تھے۔ تو پیارے بچوں، اس طرح سے یہاں پر یہ ہمارا سبق جو برزہامہ کی تاریخی اہمیت ہے ختم ہوتا ہے، لیکن کچھ نئے الفاظ جو آج کے سبق میں ہم نے پڑھے ہیں تو ان کو میں نے آپ کے لیے یہاں پر لکھ کے رکھا ہے۔ نئے الفاظ میں آتا ہے نصب کرنا مانے لگانا، سنگ تراشی پتھر کاٹنے کا فن، کندہ کھدا ہوا کسی چیز پر کھود کر نقش بنانا، اوزار دھات یا پتھر سے بنے ہوئے آلات، مشابہت مطابقت ہم شکل یا یکسانیت، عجائب گھر وہ عمارت جہاں نادر چیزیں رکھی جاتی ہیں۔ تو واحد جمع میں بہتر بہترین، ہڑی ہڑیاں، رواج روائج۔ تو مذکر مونس میں ہرن، اس کا آتا ہے ہرنی۔ جد ازداد میں آتا ہے چھوٹے کا بڑے، خوش نما بد نما۔ پیارے بچوں، ان الفاظ کو اپنی کاپی پر قلم بند کر کے پھر ان کی مشق کرنا۔ انشاءاللہ کل اس جو کہانی ہماری آج یہاں پر ختم ہوئی تو اس کے ہم برزہامہ کی تاریخی اہمیت، اس کے سوالات ہم انشاءاللہ کل کرنے جا رہے ہیں۔ تب تک کے لیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔